بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد۔ اس سے پہلے آپ نے سن لیا کہ مولانا سلمان صاحب اظہری یہ چاہتے تھے کہ امت متحد ہو، اور اس کے لیے انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ علماء دیوبند اپنے اکابر کی وہ عبارتیں نکال دے، اس سے بیزاری کا اعلان کرے جس میں گستاخی کا پہلو ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد میں نے ایک بیان دیا جس میں نے علماء بریلوی کی جو عبارتیں ہیں وہ پیش کی کہ اس میں بھی گستاخی کا پہلو ہے۔ تو پھر بریلوی علماء کے فون آئے اور انہوں نے تعویلیں کرنا شروع کیا کہ ہمارے اکابر کی عبارتیں جو آپ نے پیش کی ہیں اس میں یہ تعویل ہے، یہ تعویل ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ اپنے اکابر کی عبارتوں کی تعویل کر رہے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں تو پھر ہمارے اکابر کی عبارتوں کی تعویل جو کی گئی ہے اس کو آپ کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ صرف یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی جو چیزیں ہیں اس کو درست مانا جائے اور اکابر علماء دیوبند کی جو باتیں ہیں اس کو درست نہ مانا جائے۔ تو اس سے تو اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، فساد تو بڑھتا ہی جائے گا، اختلاف بڑھتا ہی جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مولانا سلمان صاحب اظہری جیسا شخص جس کے لیے لوگوں نے دعائیں کی رو رو کر اگر وہ امت کو ایک کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح جس طرح وہ چاہتے کبھی نہیں ہو سکتی، اس سے تو اختلاف بڑھتا ہی جائے گا۔ اور وہ تو ظاہر سی بات ہے متحد ہونے کے لیے پھر ایک ہی پہلو کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے سب سے بہترین بات امت کے متحد ہونے کے لیے یہی حدیث ہے جو حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے، 2641 نمبر کی حدیث ہے، کتاب الایمان باب ما جاء فی افتراق هذه الامہ۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ بنو اسرائیل 73 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب ناری ہوگی، لیکن ایک ملت، ایک جماعت جو ہے وہ ناری نہیں ہوگی، وہ ناجی ہوگی، نجات پانے والی ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا وہ جماعت کون سی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ طریقہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اگر اس پر کوئی چلے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب ہمیں اگر متحد ہونا ہے تو ہم اسی طرح متحد ہو سکتے ہیں کہ ہم حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ کیا مطلب؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ نے امت کے لیے کیا ہے، آپ کے ساتھ خاص ہے، وہ تو آپ کے ساتھ خاص ہے، اس پر تو کوئی دوسرا نہیں چلے گا۔ جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیک وقت 9 شادیاں کی، 4 سے زائد شادیاں کی، وہ تو آپ کے ساتھ خاص ہے، وہ امت کے لیے نہیں ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ نے امت کے لیے کیا ہے اس پر چلنا ہوگا۔ اسی طرح صحابہ کرام کی جماعت نے جو کام کیے ہیں اس پر ہمیں چلنا ہوگا۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کی جماعت نے مل کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلا خلیفہ مانا، تو ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ ماننا ہوگا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح پر اتفاق ہوا تو ہمیں اس پر چلنا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان اول کا جو مائک میں جو اذان ہوتی ہے اس کا اضافہ فرمایا تو ہمیں اس پر چلنا ہوگا۔ یہ جو صحابہ کرام جس پر چلے ہیں اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پر جو جماعت چلے گی تو انشاءاللہ اس سے اتحاد وجود میں آئے گا۔ میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ بریلوی بھائیوں سے جو اختلاف ہے وہ اس میں ہے کہ سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، ہم موحد ہیں، اور موحد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مثال کے طور پر اللہ کی صفت علم، اللہ جانتا ہے،
تو اللہ کی صفت علم ذاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ جاننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کی صفت علم کلی ہے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ذاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ مشرک ہو جائے گا، اور میرے خیال میں کوئی بریلوی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ اور کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، آپ ہر چیز کو جانتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کے علم سے باہر نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور میرے خیال میں بریلویوں میں اکثر جو علماء ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں، یکا دکا کسی کی عبارتیں ملتی ہے تو امت متحد ہو سکتی ہے توحید پر۔ اسی طرح اللہ کی صفت قدرت ہے، صفت اختیار، اللہ رب العزت کی جو صفت قدرت ہے وہ ذاتی ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کام کے کرنے میں، اولاد دینے میں، شفا دینے میں، ایمان دینے میں، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی جو صفت قدرت ہے وہ کلی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اللہ کے پاور سے باہر نہیں ہے۔ اب اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کوئی ولی، اس کے پاس سارے پاور ہیں، کوئی بھی چیز اس کے پاور سے باہر نہیں ہے، وہ اولاد دے سکتا ہے، وہ شفا دے سکتا ہے، وہ بھوک کو مٹا سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، پھر تو کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کے لیے بنیادی شرط تو توحید ہے، اس لیے توحید اگر ہماری درست ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم سب متحد ہیں۔ اور میں نے دوسری چیز بتائی کہ جس پر صحابہ کرام کی جماعت چلی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پر ہم چلیں گے۔ ایک اور بات کا اضافہ کر لو، علماء دیوبند کو بریلویوں کے بعض جن اعمال سے شکایت ہے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر، جس کو میلاد کہتے ہیں، علماء دیوبند کا یہ کہنا ہے کہ یہ کسی ایک دن کے ساتھ مخصوص نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میرے آقا کا تذکرہ ہر دن ہونا چاہیے، ہر لمحہ ہونا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے آقا کی سنتوں کا، آقا کی اداؤں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سال میں ایک مرتبہ کریں گے تو آقا کا تذکرہ محدود ہو جائے گا اور پھر محدود ہو کر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن خوانیاں محدود دنوں میں اگر کی جائے گی، محدود افراد کریں گے، مثال کے طور پر مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہی صرف قرآن پڑھیں گے، علماء ہی قرآن پڑھیں گے اور مخصوص دنوں میں پڑھیں گے، تو پھر قرآن مجید محدود ہو کر رہ جائے گا اور اس طرح قرآن مجید مٹ جائے گا، عوام قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر پائیں گے۔ اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں کہ جس میں شکایت صرف یہ ہے، یہ آپس میں بیٹھ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس کو محدود کرتے ہیں کسی دن میں یا افراد میں تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور وہ چیز مٹ جاتی ہے، یا کسی چیز کو کسی دن کے ساتھ فکس کیا جاتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہے جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا تو انشاءاللہ امت میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، اتحاد کے لیے بنیادی شرط ہیں کہ ہم توحید پر رہیں، شرک نہ ہو، اور دوسری بات میں نے بتائی ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلے، اور تیسری بات میں نے بتلائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو یا دین کا کوئی بھی کام ہو، اس کو اپنی طرف سے کسی دن میں محدود نہ کر دے، فکس نہ کر دے، جس سے بہت بڑا نقصان ہوگا، تو پھر امت انشاءاللہ متحد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ امت کو متحد فرمائے۔